ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم درزی خطرہ تھان۔ یہ کہاوت مرزا جیلمی کے اوپر پوری عین صادق آتی ہے۔ مرزا جیلمی کا حال بھی یہی ہے، اردو کتابوں سے مسئلے پڑھ کے لوگوں کے سامنے مفتی بن کے بیٹھ گیا، اور حیرت اور تعصف ہے ان لوگوں کے اوپر جو دینی شرعی مسائل مرزا جیلمی جیسے بندوں سے پوچھتے ہیں۔ ابھی اس سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ آیا بانجی اور بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مرزا جیلمی نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ بانجی اور بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ 15ویں صدی کے اندر مرزا جیلمی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، اسلام کی سابقہ 14 صدیوں کے اندر، بلکہ 15ویں صدی کے اندر بھی مرزا جیلمی کے علاوہ کسی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ مجمع علیہ اور متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ بانجی اور بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ جو حکم بانجی کا بھتیجی کا ہے وہی ان کی آگے بیٹیوں کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے ان میں سے بنات الاخی و بنات الاختی، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں۔ اور بھائی کی بیٹیوں اور بہن کی بیٹیوں یعنی بھتیجیوں اور بانجیوں سے مراد وہ ساری کی ساری بیٹیاں ہیں جو بانجیوں سے آگے چلتی ہیں، یعنی بانجی کی بیٹیاں، پھر بیٹی کی بیٹیاں، اور پھر بیٹی کی بیٹیاں، وَإِن سَفَلْنَا اگرچہ نیچے تک ہوں۔ اسی طرح بھائی کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں وَإِن سَفَلْنَا اگرچہ نیچے تک ہوں، وہ ساری کی ساری اس کی بھتیجیاں اور بانجیاں لگتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ امت کا مجمع علیہ متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن مرزا جیلمی اپنی ضرب تقسیم کر کے اس نے اس مسئلے کا جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بانجی اور بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مجمع علیہ اور جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اس حرام رشتے کو مرزا جیلمی نے 15ویں صدی میں حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر میں ایک تو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے بنات الاخی و بنات الاختی کا ذکر فرمایا، اور تفاسیر تمام اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین نے لکھا، یہ امام علاء الدین کاسانی کی کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 530 پہ وہ لکھتے ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَإِن سَفَلْنَا بِالْإِجْمَاعِ، یعنی بالاتفاق بالاجماع امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں وَإِن سَفَلْنَا اگرچہ نیچے تک کیوں نہ ہو، یعنی بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرنا قرآن کی اسی آیت کے تحت حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے جس کو مرزا جیلمی نے 15ویں صدی میں ایک حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر 100 نمبر حدیث ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العزت بندوں سے ایسے ہی اچانک علم کو اچک نہیں لے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العزت علم کو علماء کے قبض کرنے کے ساتھ اٹھا لے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، کتابیں اٹھ جائیں گی، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی وہی کتابیں رہیں گی، کتابیں رہیں گی، لیکن ان کتابوں کو سمجھانے والے، ان کتابوں کو پڑھانے والے صحیح معنوں میں جو علماء ہیں، جو دین کے عالم ہیں، وہ اٹھ جائیں گے،
اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے علم کو اٹھائے گا. حتیٰ اذا لم یبقی عالما، حتیٰ کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پس ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور یہی حال مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز کا ہے. مرزا جیلمی بغیر علم کے فتوے دیے جا رہا ہے اور بلائنڈ فالور جو پرچیاں لکھ لے کے مرزا سے سوالات کر رہے ہیں، اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے 15ویں صدی میں پیش کر رہے ہیں.